تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ سب نے ہمارے اس پروگرام کو اپنی فیس بک پر شیئر کرنا ہے تاکہ ہمارا پروگرام زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو معذرت چاہتا ہوں، کچھ کمنٹ آ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، اب بتائیں تمام دوست کی آواز آ رہی ہے؟ تو میں اس کے ساتھ اب نعت شریف کے لیے دعوت دیتا ہوں زین علی نوری صاحب کو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میرے بیڑے یو منگدا دعا بیٹھا لنگنا ہے اس رستے میں تئیں گھر نو سجا بیٹھا، میں خود ڈھالے نے سب نقشے پیار نہیں آیا، میں خود ڈھالے نے سب نقشے کسے تے پیار نہیں آیا، تیرے تو نظر نہیں ہٹ دی، تینوں انجدا بنا بیٹھا، تیرے تو نظر نہیں ہٹ دی، تینوں انجدا بنا بیٹھا، مینوں دنیا مرندی مینوں نیواں چلیندی بچا لے گاؤں دے مارے نو تیرے در تے میں آ بیٹھا، بچا لے گاؤں دے مارے نو تیرے در تے میں آ بیٹھا، تیرے ہاتھ وچ دعاواں نے، تیرے ہاتھ وچ شفاواں نے، میں نبضاں تے کولوں پہلے ہزاراں نو وکھا بیٹھا، انہاں لنگنا ہے اس رستے میں تئیں گھر نو سجا بیٹھا۔
قبل گوشے اینا نہ ویکھ لو آکے نواسے دی سخاوت نو اینا نہ ویکھ لو آکے نواسے دی سخاوت نو تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر وی لٹا بیٹھا تسی اکبر دا پوچھ دے ہو میں اصغر وی لٹا بیٹھا قبر تے حشر وچ حاکم مینوں قدسی پہ لب دینے نبی دی نعت اونا نو میں ایک باری سنا بیٹھا اونا لنگنا ہے اس رستے میں تائیں گھر نو سجا بیٹھا ماشاءاللہ کیا بات نوری صاحب. اب میں جو کمنٹ دوست اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں ان کے کمنٹ بھی پڑھنا ضروری ہیں. سب سے پہلے ہمارے امرا کلان ٹائم کا جو نمائندہ ہیں شہباز احمد شہباز صاحب سعودی عربیہ سے کمنٹ کر رہے ہیں. پورے پینل کو انہوں نے سلام پیش کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہباز بھائی بہت شکریہ. سید علی رضا صاحب چکوال سے وہ بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کمنٹ کے ذریعے, ان کا بھی شکریہ. حبیب احمد چشتی صاحب شہنشاہ نقابت ڈنگا وہ بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور پورے پینل کو سلام پیش کر رہے ہیں محبتوں برا. اس کے آگے میاں طیب صاحب بھی لوگوں کے کمنٹوں کا جواب دے رہے ہیں, ان کو ویلکم کر رہے ہیں. اس کے آگے نقیب محفل غلام قمر اطاری صاحب سرائے عالمگیر سے وہ بھی پورے پینل کو سلام پیش کر رہے ہیں. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. شہباز صاحب نے دوبارہ ماشاءاللہ کا کمنٹ کیا. اس کے آگے شہباز صاحب کہہ رہے ہیں نمان بھائی, زین بھائی اور نمان بھائی کو میرا سلام پیش کرنا. وعلیکم السلام جناب. سمر جٹ صاحب اسلام آباد سے ماشاءاللہ کا کمنٹ کر رہے ہیں, محبت کا اظہار کر رہے ہیں. امرا کلاں اڈا ٹائمز کے ایڈمن بھی ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. اس کے آگے اورنگزیب صاحب سرائے عالمگیر سے, سناحان مصطفیٰ شاہ زیب علی قادری ایوارڈ یافتہ ان کے والد محترم سلام پیش کر رہے ہیں پورے پینل کو. وعلیکم السلام. اس کے آگے جناب اورنگزیب صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. پھر شہباز صاحب ماشاءاللہ, نوری صاحب, محمد صدیق صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. قاری وحید احمد چشتی صاحب ہماری ٹیم کا مین جو اہم حصہ ہیں وہ پورے پینل کو سلام پیش کر رہے ہیں اور آپ سب کو ویلکم کہہ رہے ہیں امرا کلان ٹائم آفس میں. اس کے آگے شبیر دوریا صاحب کہہ رہے ہیں پورے پینل کو محبتوں برا سلام. بہت شکریہ جناب شبیر صاحب. وہی صاحب کہہ رہے ہیں زین نوری صاحب بہت اعلیٰ. حبیبہ میں چشتی صاحب کہہ رہے ہیں تمام دوست احباب ثواب کے لیے سے شیئر کریں. جی بالکل, بہت شکریہ آپ کا. قاری بھائی صاحب بارہا میسج کر رہے ہیں. شہباز صاحب کہہ رہے ہیں نمان بھائی سے ایک فرمائش ہے, تو بڑی صحیح ہے فاطمہ. فرمائش آ گئی ہے شہباز بھائی کی, انشاءاللہ جی پوری ہوگی. شاہزیب قادری صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. احسن علی نقش بندی صاحب السلام علیکم, سلامت رہیں حضور والا. 24 نیوز اور روئی نیوز چینل کی پہچان نات خان احسن علی ملتان سے. جی بہت شکریہ, آپ کا شکریہ, آپ نے اتنی دور سے جوائن کیا ہمارے پروگرام کو.
شہزیب قادری صاحب پوری ٹیم کو سلام پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. شہباز صاحب دوبارہ کمنٹ کر رہے ہیں. علی رضا یوسف صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں میں شارٹ کمنٹ پڑھ رہا ہوں, جو ڈبل ہیں ٹرپل ہیں وہ میں مس کر رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. تو میں چاہتا ہوں, ابھی علامہ صاحب بھی ہیں, دو سناہن مصطفیٰ ہیں, تو میں زیادہ ٹائم نہ لوں. سید حسیب صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب, بہت شکریہ. محمد اشرف صاحب دبئی سے سلام پیش کر رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. احد رحمان مغل صاحب بھی اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ادریس جٹ صاحب بھی سلام پیش کر رہے ہیں. وعلیکم السلام جناب, بہت شکریہ. اس کے بعد میں اب نعت شریف کی طرف چلتا ہوں. میں اب دعوت دیتا ہوں نعت کے لیے نعمان علی قادری صاحب کو کہ وہ اپنی حاضری لگائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ. جدوں سایہ خری ہوں میں مدینے دی گلی ہووے, جدوں سایہ خری ہووے مدینے دی گلی ہووے, نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم میں زندگی ہووے, نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم میں زندگی ہووے. صدا کرنا دعا یارو ملے صدقہ محمد دا, صدا کرنا دعا یارو ملے صدقہ محمد دا. پڑھن والے علی ہوویں اگے میری تلی ہوویں, ونڈن والے علی ہوویں اگے میری تلی ہوویں. اور زندگی کی ایک خواہش ہے نظر جالی تے ٹک جاوے بڑا سونے دیاں نعتاں, نظر جالی تے ٹک جاوے بڑا سونے دیاں نعتاں, نظر جالی تے ٹک جاوے بڑا سونے دیاں نعتاں, میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرایا خری ہووے, میں صدقے یا رسول اللہ اے مصرایا
میں زندگی ہووے. اور اس کلام کا مقطع بطول پاک دا صدقہ ملے عمران عاجز نو. بطول پاک دا صدقہ ملے عمران عاجز نو. کس طرح ملے؟ کفن اس دا محمد دے دوارے دی دری ہووے. کفن اس دا محمد دے دوارے دی دری ہووے. نبی دی پاک چوکھٹ تے ختم میں زندگی ہووے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز میں حاضری پیش کر رہے تھے نعمان علی قادری صاحب. اب ہمارے پینل میں حضرت علامہ مولانا قاری وقاص سرور صاحب تشریف فرما ہیں. ان کا بیان ہوگا اور سوال و جواب کی نشست ہوگی. تو ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں ہم سب مل کے اس رمضان کے صدقے کہ اللہ پاک علامہ صاحب کو صحت دے. آپ سب جانتے ہیں جو اس وقت گاؤں والے یا آس پاس گاؤں والے دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہی ہے قاری صاحب کی صحت کے والے سے. ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پھر بھی ہمیں ٹائم دیا, کیونکہ ہمارا جو محرم ہو رمضان ٹرانسمیشن ہو ہمارا پہلا پروگرام جو ہوتا ہے لائیو ہم کرتے ہیں یکم قاری صاحب ہمارا پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں. تو انہوں نے اس بار بھی لبیک کہا. ان کی طبیعت ناساز ہے پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ کی طرح پہلا پروگرام امرا کلاں ٹائم پہ کرتا ہوں تو اس سال بھی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا. تو ان کا شکریہ ایک بار پھر میں ادا کرتا ہوں. تو ابھی میں 2-4 کمنٹ ہیں وہ پڑھ کے علامہ صاحب کی طرف چلوں گا. فیضان جٹ صاحب محبت کا اظہار کر رہے ہیں. علامہ اسد صاحب کھوڑی عالم سے سلام پیش کر رہے ہیں اور مبارک پیش کر رہے ہیں پوری ٹیم کو یہ اتنا اچھا پروگرام سجایا. جی آپ کی محبتوں کا یہ صلہ ہے, آپ کی دعاؤں کے ساتھ آپ کے تعاون کے ساتھ ہم 8واں سیزن ہمارا چل رہا ہے. تو ان لوگوں کی وجہ سے ان مہمانوں کی وجہ سے ہم ادھر بیٹھے ہیں, ورنہ ہمیں نہ کوئی جانتا ہے, نہ ہمیں پڑھنے کا پتہ ہے, نہ بولنے کا پتہ ہے, نہ ہمارے پاس کچھ ہے. تو اللہ کا فضل ہے. یہ علماء کرام, سادات کرام, یہ سناہان مصطفیٰ, قاری حضرات, رمضان میں پتہ ہے تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے, علماء کرام کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ٹائم نکالنا. تو ان کی محبتیں ہیں ہمارے ساتھ. ایک میسج ایک کال ہم کریں تو وہ حاضر ہو جاتے ہیں, اگر نہ بھی کریں تو وہ خود رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس بار آپ نے یاد نہیں کیا. تو ان سب کی محبتیں ہیں جناب. اس کے آگے کمنٹ 2-4 میں پڑھ دیتا ہوں پھر علامہ صاحب کی طرف سفر کرتے ہیں. صاحب جٹ صاحب لائیو دیکھ رہے ہیں. کیم یونس صاحب سلام پیش کر رہے ہیں. علامہ اسد صاحب کہہ رہے ہیں بہت خوب امرا کلاں ٹائم, اللہ آپ کی یہ کاوش قبول و منظور فرمائے, آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ علامہ صاحب. میاں طیب صاحب ویلکم کہہ رہے ہیں آفس میں بیٹھ کے دوستوں کو. ملک اصغر حسین صاحب میرے دوست کراچی سے, وہ بھی کمنٹ کے ذریعے محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں, ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں. محمد صدیق شاکر صاحب بھی دوستوں کو ویلکم کر رہے ہیں. ملک اصغر صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک مکہ اور مدینہ پاک کی زیارت عطا فرمائے, آمین. میں تو ہر پروگرام میں دوستوں سے دعا کرواتا ہوں, جو ہمارے پاس آتے ہیں دعا کراتا ہوں کہ ایک رمضان کا ایسا دن آئے کہ ہمارا یہ نظام چل رہا ہے, ایک دن ہم مدینے میں بیٹھ کے ایسا پروگرام کریں رمضان میں
تو کیا بات ہوگی. یہ تو میں دعا کرتا رہتا ہوں اور دوستوں سے بھی کہتا ہوں, جو ادھر مہمان آتے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے. اس کے آگے رنگ پنجاب دے امیر چودھری صاحب نور جمال سے کمنٹ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ جی, اللہ تبارک تعالیٰ اپنی بارگاہ اقدس میں قبولیت فرمائے, آمین یا رب العالمین. بہت شکریہ جی آپ کا. محمد بلال رضا قادری صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں ڈنگا سے سناہان رسول. شباز احمد شباز صاحب ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. قاری وحید احمد چشتی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے لیے پروگرام میں شامل سب ساتھی ان کی صحت یابی کی دعا کریں. جی بالکل ضرور ہم کریں گے انشاءاللہ. حافظ محمد شعیب جلالی صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں آپ کا بھی بہت شکریہ. ظہیر سپورٹس ڈنگا بھائی ظہیر دیکھ رہے ہیں, وہ بھی کمنٹ کر رہے ہیں. ملک اصغر حسین صاحب کراچی سے وہ کہہ رہے ہیں میری بیٹی کے لیے خصوصی دعا. جی انشاءاللہ علامہ صاحب تشریف فرمایا, ان سے کہوں گا. ملک اصغر صاحب کی بیٹی ہے, ننھی ہے, تو وہ بھی بیمار ہے کافی دنوں سے, اس کے لیے بھی آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے. حافظ زید رضوی صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. تو اب میں چلتا ہوں علامہ صاحب کی طرف. علامہ صاحب سے آج ان کا موضوع جو ہے روزے کا معنی, مفہوم اور فضائل جو انہوں نے بیان کرنے ہیں, ان سے پہلا سوال بھی میں کرتا ہوں تو اس میں وہ جواب دیتے ہیں, اور تھوڑا سا موضوع جو ہے اس کو بھی وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. علامہ صاحب مائک آپ کے سامنے ہے. کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ یہ میرا پہلا سوال ہے, کیونکہ رمضان شروع ہے تو اس کا جواب میرے ناظرین کو ہمیں عطا فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایام معدودات. صدق اللہ و مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک تمام ناظرین و سامعین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. معزز و محتشم ناظرین و سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ صیام, ماہ صبر, ماہ مواسات کی ان پاکیزہ بابرکت گھڑیوں میں, لمحات میں امرا کلا ٹائم انٹرنیشنل ٹیم کی وساطت سے بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سب سے پہلے اپنے ناظرین کو ماہ صیام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ کریم اس ماہ صیام کو ہمارے لیے باعث بخشش بنائے. آمین. اور دوسری بات, امرا کلا ٹائم ٹیم کی پورے افراد کو, جتنے بھی افراد اس میں شامل ہیں, دامے دل میں سخ میں, ہر ایک کو میری طرف سے اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ کاوش, یہ محنت ہمارے لیے توشہ آخرت ثابت ہو. آمین. یہ رمیز صاحب, صدیق شاکر صاحب, ان کے دوست احباب وحید احمد چشتی صاحب, انکل لیاقت صاحب, یہ سارے اس امرا کلا ٹائم ٹیم کی ممبران ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں. تو سب سے پہلے میری جو ناظرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس پیج کو لائک بھی کریں, اپنے کمنٹس کا اظہار بھی کریں, اور ساتھ ساتھ اس کے لیے دعا بھی کرتے رہے. اللہ کریم اس پیج کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جو کار خیر سلسلہ چل رہا ہے, پروردگار عالم اس میں مزید برکت نصیب فرمائے.
میں اپنے وقت کے مطابق اپنی صحت کی اجازت کے مطابق آپ کے سامنے روزہ کے حوالے سے اور جو بھی سے سوال پوچھا گیا اس حوالے سے چند معروضات پیش کروں گا۔ اللہ کریم میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آمین۔ سب سے پہلے روزہ کا معنی و مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ ماہ صیام ہے، ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہے۔ آج ہم نے دوسری تراویح ادا کی ہے، کل انشاءاللہ العزیز دوسرا روزہ ہوگا۔ تو ابھی ابتدا ہے، سال گزر جاتا ہے، کچھ چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں تو ہمیں ان کو ریوائز کرنا پڑتا ہے، ان کو دوبارہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمیں یہ چیزیں یاد رہیں۔ اور ایک بندہ مومن کی نشانی بھی یہ ہے کہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو یاد ہونی چاہیے۔ تو سب سے پہلے روزے کو عربی میں کہتے ہیں سیام، صوم کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح فرض کیے گئے سے تم سے پہلے لوگوں پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، حلال چیزوں سے رک جاتے ہیں، تو یہ رکنا آج سے نہیں ہے، یہ پہلی امتوں پر بھی ہوتا تھا۔ اللہ کریم نے یہ نعمت امت مصطفیٰ پہ بھی عطا فرمائی ہے، اور اس کا مقصد بھی اسی آیت مبارکہ میں بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر پرہیزگاری اور تقوی آ جائے۔ تو اللہ کریم چاہتا بھی یہی ہے کہ جو بندہ مومن ہے اس کا دل پاکیزہ رہے، معطر رہے، منور رہے، پرہیزگار رہے۔ تو اللہ نے کبھی نماز کی صورت میں، کبھی روزے کی صورت میں، کبھی زکوٰۃ کی صورت میں، کبھی حج کی صورت میں فرائض انسان کے اوپر لاگو کیے ہیں تاکہ انسان اپنے رب کی بارگاہ کے ساتھ مضبوط رشتہ قائم رکھے۔ تو صوم کا معنی ہوتا ہے رک جانا، صوم کا معنی رک جانا۔ کس چیز سے رک جانا؟ الامساک عن الاکل والشرب والجماع، اور کما قال، روزے کا مطلب یہ ہے رک جانا کن چیزوں سے؟ کھانے پینے اور جماع سے، عمل زوجیت سے۔ تین چیزیں ہیں، ان چیزوں سے ہے یہ حلال انسان کے لیے۔ کھانا پینا حلال ہے، جو حلال چیزیں ہیں وہ انسان کے لیے کھانا پینا حلال ہے۔ جو حرام کرتا ہے ان سے تو بچنا ہر صورت میں بچنا ہی بچنا ہے، کیونکہ حرام جو ہیں۔ تو جو حلال چیزیں ہیں، مثلا کھانا بھی کھاتا ہے، فروٹ ہے، پانی پیتا ہے، تو یہ حلال چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن ان چیزوں سے رک جانا اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے رک جانا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، ان تین چیزوں سے رک جانا، کھانا پینا اور عمل زوجیت، ان تینوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں حلال کرنا ہے، انسان کے لیے یہ چیزیں جائز ہیں، لیکن صرف اور صرف محض اللہ کی رضا کے لیے ان چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ تو یہی تو اللہ چاہتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کون کون لوگ ہیں جو میرے لیے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، کون کون لوگ ہیں جو میرے لیے میرے حکم کے مطابق میری جائز کردہ چیزوں کو، میری حلال کردہ چیزوں کو میری حکم کے مطابق میری رضا کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو جو چھوڑیں گے، جو ان سے باز رہیں گے، وہ روزہ دار کہلائیں گے۔ تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی رکھے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے اس عمل سے، اس ورزش سے، اس پروسیس سے گزرتے ہیں، تو اللہ کریم نے ان کے لیے انعامات بھی رکھے ہیں۔ انعامات انشاءاللہ احادیث پاک میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کے فضائل کے اندر، رمضان المبارک کے فضائل تو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کی شان یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ اور بالخصوص روزے کے جو فضائل ہیں ان کے بارے میں احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نیک عمل کی جزا 70 سے لے کر 700 گنا تک ہوتی ہے۔ ہر نیک عمل کی جزا 70 سے لے کر 700 گنا تک ہوتی ہے، یعنی اس کا جو اجر ہے، وہ ثواب ہے، وہ نیکیوں کے صورت میں
بڑھتا چلا جاتا ہے. لیکن روزہ ایسی عبادت ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا اس کی جزا نیکیوں کی صورت میں نہیں ہوتی، اس کی جزا خدا کی صورت میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کی جزا رب ذوالجلال خود عطا فرماتا ہے. فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، ہر نیک عمل کی جزا 700 تک ہوتی ہے، لیکن روزہ ایسا عمل ہے جس کی جزا میں خود ہوں. تو انسان نیکی کس لیے کرتا ہے؟ نیکی اس لیے کرتا ہے جنت مل جائے، نیکی اس لیے کرتا ہے خدا کے نزدیک ہو جائے، نیکی اس لیے کرتا ہے خدا کا محبوب بندہ بن جائے، اچھے اعمال اس لیے کرتا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہو جائے. تو ان نیک اعمال میں سے روزہ ایسا ہے، ایسا عمل ہے جو انسان کو ان ساری نعمتوں کو تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. اگر روزہ رکھے گا انسان اللہ کا محبوب ہوگا، اگر روزہ رکھے گا انسان کو جنت میں ملے گی، اگر انسان روزہ رکھے گا تو انسان کو مصطفیٰ کا قرب بھی نصیب ہوگا، مصطفیٰ کی نگاہ کرم بھی نصیب ہوگی. تو روزہ دار کے لیے یہ سارے انعامات اللہ نے رکھے ہیں. روزہ دار کے لیے بالخصوص ایک جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک نئی حدیث پاک، جنت کے 8 دروازے ہیں. ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ واحد ایسا ہے جو روزہ دار کے لیے رکھا گیا ہے، جو قیامت کے دن روزہ دار کو اسی دروازے سے گزارا جائے گا. اس کو باب الریان کہتے ہیں، یعنی روزہ دار کے لیے باب الریان رکھا گیا ہے. قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک واحد دروازہ ہے جہاں سے روزہ دار کو گزارا جائے گا، اور روزہ دار کو بلایا جائے گا کہ روزہ دار اس دروازے سے گزرے. اب ہمیں خود سوچنا ہوگا کہ ہم اس دروازے سے گزرنے کے قابل ہیں یا نہیں. اگر تو روزہ رکھتے ہیں، اگر تو اس فریضے کو ادا کرتے ہیں تو باب الریان ہمارا منتظر ہے. باب الریان سے گزر کے ہم جنت کی نعمتیں حاصل کریں گے. اور اگر ہم روزے کی پابندی نہیں کریں گے تو ہم اس نعمت سے محروم رہ جائیں گے. اب آگے چلیں جی. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء ربہ. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں. ایک خوشی جب روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی عند لقاء ربہ، جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا. تو افطار کے وقت کیسی خوشی ہوتی ہے انسان کو؟ افطار کے وقت ایسی خوشی ہوتی ہے کہ انسان اپنے رب کا وہ لاگو کرتا فریضہ پورا کر رہا ہوتا ہے. اور جب انسان ایک فرض پورا کرتا ہے، انسان ایک ڈیوٹی پورا کرتا ہے، انسان ایک ذمہ داری کو پورا کرتا ہے، تو انسان کا دل خوش ہوتا ہے. تو جب روزہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے، افطار کے وقت روزہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. کیوں؟ اس نے اپنے رب کی طرف سے لاگو کردہ فریضہ اور ذمہ داری کو پورا کیا. تو جب اللہ کی طرف سے لاگو کردہ ذمہ داری اور فرض کو پورا کیا تو انسان کا دل خوش ہے. اور دوسرا، جب انسان سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، اس کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، تو اس کا دل مزید خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ اب اللہ کا فریضہ پورا کر کے اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو دوسری عند لقاء رب، دنیا کی نعمتیں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ جو آخری نعمت اللہ نے روزہ دار کے لیے رکھی ہے عند لقاء رب، وہ اپنے رب کی ملاقات ہے. وہ اس سے بڑی، میرا خیال ہے اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہے انسان کے لیے کہ جب قیامت کے دن رب ذوالجلال سے ملاقات فرمائے گا. جس رب نے، جس خالق نے، جس مالک نے، جس پروردگار نے، جس رحمان اور رحیم مالک نے انسان کو پیدا کیا، تو وہ انسان کل قیامت کے دن اپنے اسی خالق سے ملاقات کرے گا. تو یہ نعمت اسے ہی ملے گی جو روزہ رکھے گا، یہ نعمت اسے ہی ملے گی جسے یہ روزہ رکھنا نصیب ہوگا. ورنہ اللہ کریم کی ملاقات سے بھی محروم رہے گا، اللہ کی قرب سے بھی محروم رہے گا، مصطفیٰ کی محبت سے بھی محروم رہے گا. حضرات گرامی قدر، روزہ انسان کے لیے مزید اس کے فضائل ہیں. میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، جو شخص جھوٹ بولتا ہے روزہ رکھ کے، یہ روزے کے آداب بھی ہیں. جو بندہ روزہ رکھا ہو، روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولتا رہو، روزہ رکھنے کے باوجود کاروبار میں بدعملی کرتا ہو، روزہ رکھا ہو اور اس کے باوجود بندہ غیبت بھی کرے، روزہ رکھا ہو اس کے باوجود بندہ گالی گلوچی بھی کرے، روزہ رکھا ہو اس کے باوجود بندہ جھگڑا بھی کرے، تو ان ساری چیزوں کے
बावजूद अगर इंसान ने रोजा रखा है और ये साथ साथ करता है, गीबत भी करता है, झूठ भी बोलता है, गाली गलौज भी करता है, बददेहती भी करता है, रिश्वतखोरी भी करता है, हरामखोरी भी करता है, तो ये सारी चीजें अगर रोजादार के साथ साथ चल रही हैं तो मेरे आका करनाइन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर उस बंदे को भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। फिर उस बंदे को भूख और प्यास के सिवा कुछ नहीं मिलता। यानी हुजूर की हदीस पाक के अगर गहराई के अंदर जाके सोचे तो ये रोजा इंसान को इन चीजों से रोकता है। बल्कि एक और हदीस पाक में तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपके साथ कोई झगड़ा कर रहा है, आपके साथ कोई गाली गलौज कर रहा है, आपको सामने लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसको कहें मैं रोजादार। इसका मतलब ये हुआ कि ये रोजा इंसान को बुरी आदत से रोकता है, और जो इंसान इन बुरी आदत से नहीं रुकता रोजा रखने के बावजूद, तो फिर उसके रोजे रखने का कोई फायदा नहीं है। उसको भूख प्यास तो मिलती है लेकिन उसको अजर और सवाब मुयस्सर नहीं आता। इसलिए रोजे के बड़े फजाइल हैं, और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आखिरी हदीस पाक के इस फजाइल के अंदर मैं अर्ज कर रहा हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो बंदा एक रोजादार को रोजा इफ्तार करवाता है तो उसको भी उतना ही अजर मिलता है जितना रोजा रखने वाले को मिलता है, और रोजा रखने वाले के अजर में कोई कमी नहीं होती। ये ना हम सोचे कि हमने रोजा रखा हुआ है, वो दूसरा हमें रोजा इफ्तार करवा रहा है तो हमारे अजर में से निकाल के उसको दिया जाएगा, हमें वही अजर मिलेगा जो हमने रोजा रखा है, हमारे अजर में कोई कमी नहीं है। वो अल्लाह फरमाता है मेरे खजाने बड़े वसी हैं, जो मेरी बारगाह में आता है मैं उसको कभी खाली नहीं मोड़ता, मेरे खजाने बड़े वसी हैं। तो जिसको मैंने रोजा रखने का अजर दे दिया है, तो जो उसको रोजा इफ्तार करवाएगा उसको उसके बराबर भी अजर दिया जाएगा। तो अब उसके अजर में कोई कमी नहीं की जाएगी। अब जरूरी तो नहीं है कि बंदा देग पकाए, चावलों की तो तब ही रोजा इफ्तार होता है। हाँ, जो देग पका सकता है जरूर पकाए, जो लोगों को पेट भर के खाना खिला सकता है तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। उसके जब पेट भूखे बंदे का पेट भर जाता है, भूखे बंदे का जो प्यास और भूख मिटती है, तो वैसे ही वो दुआएं करता रहता है। एक भूखे बंदे को खाना खिलाना वैसे ही अल्लाह की बारगाह में कुर्ब का सबब बनता है। तो अगर बंदा इस स्टेज पे नहीं पहुंच सकता, कुछ गरीब भी होते हैं, तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गरीब लोगों को भी इस अजर से महरूम नहीं रखा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, फिर तो जो गनी लोग हैं, जो दौलतमंद लोग हैं, जो आसूदा हाल लोग हैं, वो तो कामयाब हो गए, वो तो ज्यादा अजर ले जाएंगे, क्योंकि वो लोगों को खाना खिला सकते हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए देगे पका सकते हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर सकते हैं। हम इंतजाम नहीं कर सकते, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास इतना माल नहीं है, हमारे पास इतनी दौलत नहीं है, हम इतना इहतमाम नहीं कर सकते। तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जरूरी तो नहीं कि कोई बंदा पेट भर के खिलाए तो तभी ही इफ्तार होता है। अगर कोई बंदा किसी रोजादार को एक खजूर के साथ या एक पानी के घूंट के साथ भी इफ्तार करवाएगा तो उसको भी उतना ही अजर और सवाब मिलेगा, तो उसके भी अजर में किसी किस्म की कोई कमी नहीं की जाएगी। तो ये देखें रोजा हमारे लिए कितनी बहारें लेकर आया है। हमारे लिए हर वक्त अल्लाह की तरफ से दरवाजे खुले हुए, रहमत के दरवाजे खुले हैं, दोज़ख के दरवाजे बंद हैं, जन्नत के दरवाजे खुले हैं, शैतान को जकड़ दिया गया है। तो इन सारी चीजों के बावजूद अगर कोई बंदा फिर भी नेकी के रास्ते से महरूम है तो वो इंसान की बदबख्ती हो सकती है। तो इन सारे मामलात होने के बावजूद नेकियों के मौसम बहार है। आज नमाज के वक्त मैं नमाज के औकात में मैंने देखा है, पहले आम दिनों के अंदर हमारी मस्जिद में एक सफ होती है, 1.5 सफ होती है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद भरी हुई थी नमाजियों के साथ, और अगर यही सिलसिला साल भर रहे तो मुझे उम्मीद है हमारे घरों के अंदर से ये बदबख्तियां निकल जाएंगी, हमारे घरों के अंदर से जादू टूने वगैरह ये सारी चीजें निकल जाएंगी हमारे घरों के अंदर से, अगर ये माहौल बन जाए हमारे घरों का। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मुझसे सवाल पूछा गया है कि किन चीजों से रोजा टूट जाता है, किन चीजों से रोजा नहीं टूटता। तो ये बुनियादी चीजें हैं जो आपके सामने मैं अर्ज करूंगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे रोजा टूट जाता है और साथ कफारा भी होता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे रोजा टूटता है और रोजा टूटने के साथ साथ कज़ा भी उसकी होती है और उसका कफारा भी होता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से सिर्फ कफारा लाजम होता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं
جن کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے جس کی وجہ سے کفارہ اور قضا دونوں لازم آئیں گی، قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گی۔ کسی نے جان بوجھ کے کھا لیا، روزہ رکھا ہوا ہے، جان بوجھ کے کھا لیا، چاہے اس نے تھوڑا کھایا یا اس نے زیادہ کھایا ہے، اور اس کی مقدار عام طور پہ بتائی جاتی ہے کہ ایک تل کے برابر کسی چیز کو کھا لیا، منہ کے باہر سے اپنے منہ کے اندر تل کے برابر کوئی چیز لے گیا اور اس کو کھا گیا، حلق سے اتار لیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ تو روزے کی قضا کا بھی سن لیں، روزے کی قضا عام دنوں کے اندر روزے کی قضا کرنی ہوتی ہے، یعنی روزہ رکھنا ہوتا ہے۔ یعنی قضا کا مطلب ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز اگر ہم سے چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرتے ہیں، تو جیسے وہ روزہ رمضان المبارک کے اندر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رکھا جاتا ہے، اسی طرح ہی روزہ عام دنوں کے اندر بھی جب میسر ہو تو وہ رکھا جائے گا۔ تو کفارہ اس کا کیا ہے؟ کفارہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوگا مسکین کو کھانا کھلا لے، جان بوجھ کے اگر توڑا ہے تو پہلی تو بات ہے کہ بندہ جان بوجھ کے توڑے ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اور سگریٹ، حقہ پانی وغیرہ، یہ سگریٹ حقہ جو ہے نا، یہ ان کی وجہ سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قضا اور کفارہ دونوں لازم آتی ہیں، قضا اور کفارہ دونوں لازم آتی ہیں۔ یہ انسان کے لیے جرمانہ ہوتا ہے، یہ انسان کے لیے جو کفارہ ہوتا ہے یہ انسان کے لیے جرمانہ ہوتا ہے کہ ایک روزہ رکھا ہے، پھر اس کو توڑا ہے، پھر اس کے لیے اتنی جو اس کی بے عزتی سمجھ لے انسان کی کہ اس کی قدر نہیں کی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی دوا کھا پی لی، کھانے پینے سے اس میں دوا بھی آ جاتی ہے، اس میں کھانا پینا ہر چیز آ جاتی ہے، سگریٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں، تو ان کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں لازم آئیں گی۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا، قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں پہ میرے پاس لکھا ہوا ہے کچا چاول کھا لیا، کچا چاول ہے کھا لیا، تھوڑا ایک پڑا ہوا تھا تو اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، اس کو چبا لیا، اس کو کھا لیا، حلق سے اتار لیا، تو اس کی وجہ سے کفارہ نہیں ہوگا، بھول کے کھا گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اتنا یہ تل کے برابر بھی نہیں بنتا ہے، اس کی وجہ سے صرف قضا لازم آئے گی۔ آگے جی یہ لکھا ہوا ہے خشک یا آٹا، خشک آٹا کھا لیا یا گندا ہوا آٹا کھا لیا، صرف آٹا، مٹی کھانے کی عادت نہیں ہے، مٹی کھا لی، روئی وغیرہ کھا لی، اسی طرح سویا ہوا تھا تو کسی بندے نے حلق میں پانی ڈال دیا، تو اس وجہ سے صرف قضا لازم آئے گی۔ تو یہ ایک بیسک چیزیں ہوتی ہیں ہماری، عام طور پہ یہی بیسک چیزیں ہوتی ہیں، بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، باقی جو عام طور پہ ہمیں لاحق نہیں ہوتی ہیں وہ چیزیں ہمیں عام طور پہ لاحق نہیں ہوتی ہیں، یہ بیسک بنیادی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ضرورت مند ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اب آگے کوئی سوال پوچھنا ہے؟ جی ایک سوال میں اور کرنا چاہتا ہوں آپ سے، کس غرض کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، عذر کی وجہ سے، کس عذر کی وجہ سے، کہ وہ کون سے آزار ہیں جن کی وجہ سے انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو انسان کے روزہ فرض ہونے کے لیے عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا ضروری ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور مقیم ہو، یہ روزہ رکھنے کے لیے شرائط ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اگر بندہ مسافر ہے، مسافر، سفر کی مدت اور اس کا وقت کتنا ہے؟ سفر کی مدت تقریباً 92 کلومیٹر بنتی ہے، 57 میل ہے اور 92 کلومیٹر،
یعنی اگر بندہ کوئی 92 کلومیٹر جاتا ہے کسی سفر پہ تو وہ شرعاً مسافر ہے. اگر تو وہ کسی مشکل کے بغیر سفر کر سکتا ہے. پہلے اس کے میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں. پہلے جو سفر ہوتے تھے وہ صحرا کے اندر ہوتے تھے, وہ اونٹ کے ذریعے ہوتے تھے, گھوڑے کے ذریعے ہوتے تھے, یا کسی سواری کے ذریعے ہوتے تھے, یا پیدل ہوتے تھے. اس کے ذریعے اپنا سفر وہ زیادہ سفر بھی اٹھانا پڑتا تھا, کھانا وغیرہ بھی ساتھ لینا پڑتا تھا, مشکل سفر تھے. تو ان سفروں کے اندر انسان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہوتا تھا, تو اس کے لیے چھوٹ دی گئی تھی. لیکن آج کل کے سفر بہت تیز ہیں, انسان دن کے اندر پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے. اور گرمیاں ہوں تو ایئر کنڈیشن بسیں موجود ہیں, اگر سردی ہے تو ہیٹر والی بسیں, ساری ہر چیز موجود ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں بنتا ہے. تو اگر تو بندہ آسانی کے ساتھ سفر کر سکتا ہے, کسی دوسرے کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا, خود بھی مشکل میں نہیں پڑ سکتا, تو وہ روزہ رکھ لے تو بہتر ہے. ورنہ اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے. روزہ چھوڑ سکتا ہے, جب مقیم ہوگا تو اس روزے کی قضا کر لے گا, وہ روزہ رکھ لے گا. اور دوسرا ہے کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے, کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا جس کے صحیح ہونے کی امید ہے, جس کے صحیح ہونے کی, یہ تھوڑی سی نا اس میں آپ نے غور کرنا ہے, جس کے صحیح ہونے کی امید ہے, تندرست ہونے کی اس کو امید ہے, تو وہ روزہ اس امید پہ چھوڑ سکتا ہے, شرط معذور ہے, اس امید پہ چھوڑ سکتا ہے کہ میں کل تندرست ہوں گا تو میں روزے کی قضا کر لوں گا, تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, لیکن اس کے لیے اس کو بعد میں قضا کرنا ضروری ہے. اگلی چیز جو میری جو ان آزار میں آتی ہے وہ دودھ پلانے والی یا حاملہ عورتیں. دودھ پلانے والی یا حاملہ عورتیں وہ بھی شرعی طور پہ معذور بن جاتی ہیں کہ اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ اگر اس کو دودھ نہ پلایا گیا تو وہ مر جائے گا, یا اس بیمار ہو جائے گا, یا کمزور ہو جائے گا. ظاہر ہے انسان جب روزہ رکھتا ہے تو جسم کے اندر نکاہت بھی آ جاتی ہے, کمزوری بھی آ جاتی ہے. اگر دودھ پلانے والی عورت ہو تو کمزور تو ہوگی, وہ اس بچے کو غذا صحیح نہیں دے سکے گی. تو اگر بچے کو غذا نہیں صحیح دے سکے گی تو بچے کے لیے نقصان دہ ہے, اس کی صحت کے لیے, اس کے جسم کے لیے. اگر تو بچے کی صحت اور جسم کے لیے اس کی معذوری کا سبب بن رہا ہے, اس کے مرض کا سبب بن رہا ہے, تو وہ عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے. جب تندرست ہوگی, جب بچہ ٹھیک ہو جائے گا, جب بچہ بڑا ہو جائے گا, تو وہ روزہ اپنا قضا کرے گی. تو یہ شرعی آزار ہے. اور دوسری جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں, یہ عورتوں کے متعلق مسائل ہیں. جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں, ان مخصوص ایام کے اندر ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوتی, لیکن بہرحال روزہ رکھنا بعد میں ضرور ہے. روزہ رکھنا ضرور ہے, معافی نہیں ہے. بعد میں جب اگر مسافر ہے, مقیم بن گیا تو روزہ رکھ لے. اگر مرض لاحق ہے, بیمار تھا اور ٹھیک ہو گیا, تندرست ہو گیا, تو روزے رکھے. اگر دودھ پلانے والی عورت ہے یا حاملہ عورت ہے, وضع حمل کے بعد, حمل ہو جانے کے بعد, دودھ پلانے کے بعد, جب اس کو میسر ہو, جب آسانی ہو, تو وہ روزہ رکھ لے. اور آخری جو بات ہے وہ بالخصوص اس بوڑھے کے بارے میں ہے جس کو اب تندرست ہونے کا یقین ہی نہیں ہے, امید ہی نہیں ہے کہ میں یعنی شیخ فانی, یعنی اس کی عمر 80-90 سال ہو چکی ہے, اب وہ روزہ رکھ نہیں سکتا, تو وہ اب کیا کرے گا؟ روزہ فرض تو ہے اس کے اوپر, روزہ اس کے اوپر فرض تو ہے, لیکن رکھ بھی نہیں سکتا. تو اس کے لیے اب اس کو امید بھی نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا, میں تندرست ہو جاؤں گا, تو میں بعد میں قضا کر لوں گا, بعد میں رکھ لوں گا. اب اس کی اتنی عمر بھی نہیں ہے کہ وہ بعد میں رکھ سکتا ہے. تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دے گا, اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دے گا. یہ اس کے لیے جو بیمار ہے اور اس کو بیماری کے بعد تندرست ہونے کا یقین ہی نہیں ہے, یعنی بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کو جوان ہونے کا, بوڑھا کہاں سے جوان ہوگا, یعنی دوبارہ جوانی تو نہیں آئے گی, اب اس نے بوڑھا ہی ہونا ہے, 90 سے اوپر ہی جائے گا. تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے گا. فدیہ وہی ہے, ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے, اپنے 30 روزوں کا حساب لگا لے تو وہ کتنا بن جائے گا. ایک بندے کو صبح و شام افطاری اور سحری کروانی ہے, تو ایک بندے کا حساب لگا لے, 300-400 روپیہ بن جاتا ہے. تو 300-400 کو
30 سے ضرب دے لے تو یہ آپ کا فدیہ بن جائے گا، اس کو فدیہ دینا پڑے گا۔ تو جو فدیہ دے دے گا اس سے وہ جو فرض ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے، کیونکہ اب اس کی اسٹیج ایسی ہو چکی ہے وہاں پہ وہ پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرمائے۔ بارے دیگر دعا گو ہوں اللہ کریم عمرہ کلان ٹائم ٹیم کو دن دگنے نات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں بالخصوص ملک اصغر صاحب، محمد اصغر صاحب، ان کی بیٹی کے بارے میں کہا گیا ہے، اللہ کریم اس بیٹی کو، ہماری بھی بیٹی ہے، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، تو ہر بیٹی کے لیے دعا ہے۔ جو بیٹیاں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا نصیب فرمائے۔ جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں رشتوں کے انتظار میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رشتوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو بیٹیاں کسی مشکل میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمائے، ان کو گھروں میں شاد آباد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ علامہ صاحب نے بہت اچھا بیان کیا، جو کہ ہماری آج کل کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ یہ جو نوجوان نسل ہے یہ ان سے دور چلی گئی ہے، ان چیزوں کا نہیں پتہ چند لوگوں کو، تو یہ مسائل ضروری تھے۔ میں علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہی ہے، جو دیکھ رہے ہیں ناظرین، آپ کو پتہ ہے علامہ صاحب کتنی مشکل سے الفاظ ادا کر رہے تھے۔ تو میں جلدی میں سے کمنٹ 2-4 پڑھ کے پھر آخری کلام نعمان بھائی اور زین بھائی سے سنتے ہیں، تو آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ علامہ صاحب سے آخر پہ دعا کرواتے ہیں۔ قاری بھائی صاحب کہہ رہے ہیں علامہ صاحب کو میرا سلام، ان کے لیے پروگرام میں شامل سب ساتھی ان کی صحت یابی کی دعا کریں۔ جی ضرور قاری صاحب۔ حافظ محمد شعیب جلالی صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کا شکریہ۔ شہباز صاحب بھی علامہ صاحب کے لیے صحت والی لمبی زندگی کی دعا کر رہے ہیں، بہت شکریہ جی۔ ملک اصغر صاحب دوبارہ کہہ رہے ہیں میری بیٹی کے لیے خصوصی دعا۔ جی ضرور، علامہ صاحب نے کر بھی دیا، دعا میں بھی انشاءاللہ کریں گے۔ بھائی صاحب آمین کہہ رہے ہیں۔ حافظ زید رضوی صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے آگے حبیبہ میں چشتی صاحب، علامہ صاحب آپ سلامت رہیں قیامت تک، بہت شکریہ حبیب صاحب۔ عاطف کشمیری صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ لیاقت صاحب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور علامہ صاحب کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں۔ اس کے آگے رنگ پنجاب دے چینل، وہ بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیاقت صاحب کہہ رہے ہیں اللہ پاک قاری صاحب کو صحت عطا فرمائے، آمین جی۔ حکیم سید مزمل حسین شاہ صاحب، قبلہ شاہ صاحب آپ کی دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوب، کیا بات ہے جناب، کمال است چھا گئے ہو، اللہ تعالیٰ ہر خوشی سے نوازے، بہت پیارا گلدستہ، اللہ تعالیٰ علم اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ لیاقت صاحب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میاں طیب صاحب آمین کہہ رہے ہیں لوگوں کے کمنٹوں میں۔ شہباز صاحب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ محمد صدیق صاحب ماشاءاللہ۔ محسن علی صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ محمد فروق صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ واجد علی صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ محسن علی صاحب ہیں ہر سال کی طرح اس سال پھر حاضر ہیں ہم بھی آپ کے پروگرام میں، الحمدللہ، بہت شکریہ جی آپ کی محبتوں کا۔ شہباز صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ محسن صاحب کہہ رہے ہیں امید ہے آپ نے پہچان لیا ہوگا، جی ضرور انشاءاللہ ہم نے پہچان لیا آپ کو۔ شہباز صاحب ویلکم کہہ رہے ہیں دوستوں کو۔ نجم جمشید صاحب وہ بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، حبیب صاحب بھی۔ عبد الرحمن امرا کلاں سے کہہ رہے ہیں قبلہ قاری صاحب آپ کے لیے خصوصی دعائیں، اللہ پاک آپ کو جلد شفا عطا فرمائے، آمین جی، بہت شکریہ۔ اسد امام جعفری صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں مگوال غربی سے۔ محمد رضوان صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے آگے جناب محمد رضوان صاحب دین کے مسائل کے بارے میں، جی انشاءاللہ ہمارا پروگرام جو ہے ہم انشاءاللہ آپ کو مزید اچھی جو باتیں ہیں علماء کرام سے آپ تک پہنچائیں گے۔ سلمان ممبر صاحب بھی علامہ صاحب کے لیے خصوصی دعا کر رہے ہیں کمنٹس کے ذریعے، اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے، آمین جی۔ اس کے آگے جناب شہباز صاحب کمنٹ کر رہے ہیں۔ تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے کمنٹس کے ذریعے محبت کا اظہار کیا۔ اب میں آخر پہ نعمان بھائی کے پاس مائک ان کے حوالے کرتا ہوں کہ وہ اپنی جو شہباز بھائی کی فرمائش ہے وہ پوری کریں، اس کے بعد زین علی نوری صاحب سے کلام سنیں گے۔ تو بڑی سہی ہے سیدہ محسن علی ہے سیدہ، یا سیدہ
تک گئی ہے سیدہ تو بڑی سہی ہے سیدہ یا سیدہ تو بڑی سہی ہے سیدہ محسن علی ہے سیدہ اور کہتے آل تر علی کو ہے کہتے آل تر علی کو ہے علی کو ہے کہتے آل تر علی کو ہے علی کہے علی ہے سیدہ تو بڑی سہی ہے سیدہ اور اختیار کن کے باوجود اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے سیدہ تو بڑی سہی ہے سیدہ یا سیدہ تو بڑی سخی ہے سیدہ محسن علی ہے سیدہ تو بڑی سخی ہے سیدہ محسن علی ہے سیدہ کیا بات ماشاءاللہ زین نوری صاحب بسم اللہ رب یار بنایا اے سونا سارے زمانے تو رب یار بنایا اے سونا سارے زمانے تو رب یار
माशाल्लाह जज़ाक अल्लाह। मैं आज के खूबसूरत गुलदस्ते का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज के प्रोग्राम में 4 चांद लगाए। तो अब मैं अलामा साहब की तरफ सफ़र करता हूँ, वो क्या हर पे दुआ करें। इंशाल्लाह कल नए प्रोग्राम नए गुलदस्ते के साथ हाज़िर होंगे। तो प्रोग्राम के लिए आपने दोबारा कल 9:15 बजे लाइव देखना है। 9:15 बजे इंशाल्लाह 9:15 पे कल प्रोग्राम शुरू होगा। तो मैं अब अलामा साहब की तरफ से रखता हूँ कि इख्तितामी दुआ करें। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आमीन। वदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। आमीन। इलाहुल आलमीन हमारी इस नाक़िस हाज़िरी को अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। इलाहुल आलमीन माह सियाम की बरकत के साथ हम सब के सगीरा व कबीरा को मुआफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब की गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा। इलाहुल आलमीन मुझ समेत जितने मुसलमान बीमार हैं, बिलखुसूस मलक असगर साहब उनकी बेटी बीमार है, उनको शिफाई कामिला अजला नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको खैर का काम करने की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमरा कला टाइम की टीम की वसातत से ये एक खैर का सिलसिला जारी है। इलाहुल आलमीन इस खैर के सिलसिले को ता क़यामत जारी और सारी फरमा। इलाहुल आलमीन क़यामत के दिन हमारे लिए इस कार खैर को तो शयाखरत बना। इलाहुल आलमीन हम सब को अज़ाब कब्र से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन माह सियाम की बरकत के से इलाहुल आलमीन हम सब को बाद जमात नमाज अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी कमी कोताहियों को इलाहुल आलमीन माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन माह सियाम की बरकत से रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो नेकियां की जाए, जो सदका खैरात किया जाए, उसको अपने फजल के साथ अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमा। जुमला मुलाकरा टाइम टीम के जितने भी अफराद हैं इलाहुल आलमीन सब के घरों के अंदर माल जान रिज़्क़ औलाद इज़्ज़त आबरू के अंदर बरकत नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे जो सना खान आते हैं बिलखुसूस नूरी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, नौमान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, जितने भी दोस्त अहबाब यहाँ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए इलाहुल आलमीन सब के इल्म के अंदर, उम्र के अंदर, आवाज़ के अंदर, सोज के अंदर, गुदाज के अंदर बरकत नसीब फरमा। इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शम्मा हमारे दिलों के अंदर रोशन फरमा। इलाहुल आलमीन फितनों के साथ भरा हुआ दौर है, हमें हर किस्म के फितने से महफूज फरमा। हमें सहाबा व अहले बैत अतहार की पाकीज़ा मोहब्बत नसीब फरमा और इसी मोहब्बत में हमारा हाथमा नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन सैयदा कायनात के टुकड़ों पे जो पलते हैं इलाहुल आलमीन ता क़यामत ये हमारे टुकड़े नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी इस दुआ को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन जो मांग लिया अपने फजल से अता फरमा, जो नहीं मांग सके तू जानता है जो बेहतर है वो अता फरमा। रब्बिग़फिर वरहम अन्ता खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।